السلام علیکم میرے دوستوں اور میری بہنوں، اگر آپ کا دل کر رہا ہو کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کو پکاریں، تو لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ لا الہ الا اللہ میں اتنا کیا خاص ہے میرے دوستوں اور میری بہنوں؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس لا الہ الا اللہ ہے تو اس کے سارے اعمال، جتنی بھی نیکیاں ہیں، سب کا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ لا الہ الا اللہ ایمان کی جڑ ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی نیکی قبول ہے، نہ نماز قبول کی جائے گی، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج۔ سب اعمال کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کی پاور کتنی زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا مانگوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فریاد کی کہ اے اللہ، مجھے کچھ کلمات سکھا دے، کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں تجھے یاد کیا کروں، تجھ سے دعا مانگا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تم نے میرے سامنے دعا مانگنی ہو یا مجھے یاد کرنا ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے جو بھی تجھے مانتے ہیں وہ سارے یہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو۔ اللہ سے کوئی خاص چیز مانگی کہ اے اللہ، جتنے دنیا میں مسلمان ہیں جو تجھے مانتے ہیں، تیری توحید کو مانتے ہیں، سبھی لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ جتنی بھی زمینیں ہیں، 7 زمینیں، ساتوں آسمان، جو کچھ بھی ہے، ان کو تولا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا ثواب رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ کے ثواب والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ اس کے ثواب میں اتنا وزن ہے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے خوش بختی ہے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت سارا استغفار پایا۔ خوش نصیب کون نہیں بننا چاہتا؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری قسمت کھل جائے، میں اچھی قسمت والا بن جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ جتنا زیادہ استغفار کرو گے، استغفر اللہ جتنا زیادہ پڑھو گے، اللہ کے سامنے جتنی زیادہ توبہ کرو گے، تم خوش قسمت بن جاؤ گے، خوش بخت بن جاؤ گے، خوش نصیب بن جاؤ گے۔ انسان استغفار کیوں کرتا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ جو انسان توبہ کر لیتا ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن استغفار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان استغفار سچے دل کے ساتھ کرے اور یہ ارادہ بھی کرے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ ہو جائے تو اور بات ہے، پھر توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کم از کم سچے دل کے ساتھ توبہ تو کریں۔ دیکھیں، اگر آپ دنیا میں کوئی جرم کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو تانے دیں گے۔ ہر کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ کو شرم نہیں آتی، آپ یہ جرم بار بار کرتے ہو۔ لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے کہ آپ کے پاس گناہوں کے ڈھیر ہوں، پھر آپ توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ کریں، وہ معاف کرے گا۔ پھر گناہ کریں گے، پھر معاف کرے گا، اور یہ تک نہیں بولے گا کہ اے میرے بندے، پچھلی بار ہی میں نے تجھے معاف کیا تھا، اس بار تو میرے دربار پہ کیوں آیا ہے، میرے در پہ کیوں آیا ہے۔ وہ ایسے نہیں کہتا، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب دے،
وہ تو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ تو کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت کے ساتھ مثال دی گئی کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کرتا ہے، اپنے بندے کو شرمندہ بھی نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو معصوم ہیں وہ بھی 70 بار سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ ہم تو گناہوں سے لدے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میری بہنوں، لا الہ الا اللہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں اور استغفر اللہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔